www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سرمایہ اور پیسہ جسے نقد بھی کہتے ہیں، پہلے یہ سونے چاندی کی شکل میں ہوتا تھا، درہم اور دینار. پھر اب اس کرنسی کی شکل بدل گئی، کاغذ میں تبدیل ہو گئی. اب اسے روپے کہا جاتا ہے، ریال کہا جاتا ہے، ڈالر اور پاؤنڈ کہا جاتا ہے، ٹکا کہا جاتا ہے. مختلف ملکوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے. یہ ہمیشہ اہم اور بنیادی ضرورت رہی ہے انسان کی، جانوروں کی نہیں. اور انسانوں میں بھی نیک اور با کردار لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے، یہ بد کردار کی نہیں. بد کردار اور بد عنوان تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرتا اور لوٹ مار کر کما لیتا ہے، جھوٹ بول کر کما لیتا ہے. لیکن با کردار تو بہت پابند رہتا ہے، وہ جھوٹ بول کے نہیں کمائے گا، لوٹ مار بھی نہیں کرے گا، چوری اور ڈاکہ بھی نہیں ڈالے گا. لیکن پیسے کی ضرورت اتنی ہے اسے جتنی ایک بدماش کو ہے. اس کا گھر کا نظام بغیر پیسے کے نہیں چل سکتا. سبزی، ترکاری، ہنڈیا، بجلی کا بل، گیس کا بل، بچوں کی اگر فیس تو یہ پھونک سے تو نہیں ادا ہوگی کہ وہ وظیفہ پڑھ کے پھونک مار دے اور بجلی کا بل ادا ہو گیا. وہ تعویذ لکھے گھر میں اور آج کی ہنڈیا پک گئی، یہ نہیں ہوگا. اس کی ہنڈیا بھی ایسے ہی پکے گی جیسے ایک عام آدمی کی پکتی ہے، کافر کی پکتی ہے. کافر کے گھر میں جیسے ہنڈیا پکے گی ویسے ہی اس کے گھر میں پکے گی. وہ پیسے لائے گا، سبزی خریدے گا، گھی لائے گا، آگ اور چولہا ہوگا تو پکے گی، ورنہ نہیں پکے گی. عام طور پر اسے دنیا داری کہتے ہیں، لیکن اس دنیا داری کو اسلام نے اہمیت دی ہے، بلکہ ان دنیا داری پر قابو پایا ہے کہ ہم کریں گے. اس دنیا داری کی سرداری ہم نے کرنی ہے. یہ اتنی اہم ہے کہ اس کی سرداری کو کافر بھی نہیں چھوڑتا، وہ بھی اپنے قابو میں رکھنا چاہتے. معیشت، فائنانس اور باکردار لوگ بھی، کیونکہ وہ باکردار ہیں، انہیں معاشرے میں ایک کردار ادا کرنا ہے. کردار جب ادا کریں گے جب وہ غنڈے، بدماش، لوفر کے محتاج نہ ہوں. اگر وہ اس کے محتاج ہیں تو وہ بات اس کا منہ دیکھ کر، اس کا چہرہ دیکھ کر کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے. وہ کرے گا جس سے یہ خوش ہو. اس لیے انبیاء علیہ السلام نے، ہر دور کے نبیوں نے آ کر پیسہ اور سرمایہ اس کو قابو میں لیا. یہ جو ہم میں پھیل گئی ہے بات کہ پیسہ اور روپیہ اور پیسہ اور مال یہ دنیا داری ہے، اور بزرگوں کو اور اللہ والوں کو، درویشوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ ایسی جہالت ہے جو کفار اور یہودیوں نے ہمارے دماغوں میں ڈال دی، اور ہمارے نیک لوگوں کے دماغوں میں بھی ہے، علماء کے بھی دماغوں میں ہے، طلباء کے بھی دماغوں میں آ گئی یہ بات. حالانکہ یہ جہالت ہے، یہ نبیوں کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. نبی کو تلوار کی ضرورت پڑے گی، تلوار کہاں سے آئے گی؟ پیسے سے. پھر جب کامیابی ہوتی تھی تو نبی مال غنیمت تقسیم کرتا تھا. مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ پیسہ اور مال. اور وہ بالکل پاکیزہ اور حلال، اور ہر صحابی اسے لیتا تھا. ہر نبی اور ہر نبی کا صحابی اسے لیتا تھا، اور اس سے اپنے باغ جائیدادیں بناتے تھے، اسے بیچ کر ضرورت پوری.
تو باکردار آدمی کو معاشی طور پر مضبوط ہونا زیادہ ضروری ہے بنسبت بد کردار کے۔ صالحین کو، علماء کو، وہ علماء جو کلمہ حق کہنے والے ہیں ان کو، جو کلمہ حق نہیں کہتے ان کی خیر ہے۔ کلمہ حق کہنے والے، کیونکہ اس کے مخالف اور دشمن، اس کے کاموں کے راستے میں رکاوٹیں بے شمار ہوں گی، ڈالی جاتی ہیں، اس کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں۔ تو پیسہ اور پیسے کو اس طرح چلانا کہ وہ بڑھے، یہ نبیوں نے سکھایا ہے کہ قائم بھی رہے اور مضبوط بھی ہو۔ فرق یہ ہے، کافر بھی یہی سکھاتے ہیں، لیکن نبیوں میں اور کافروں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس سرمایہ کو گردش دے کر عام آدمی تک پہنچاتے ہیں۔ کافر سرمایہ دارانہ دماغ ہوتا ہے، کوئی اصول سامنے نہیں ہوتے، وہ سرمایہ کو گھماتا ہے، لیکن اس طرح گھماتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے نکل کر فوراً میرے پاس قابو میرا رہے، قابو سرمایہ پر میرا رہے، سرمایہ دار میں ہی رہوں، وہ میرے سامنے بھکاری رہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک نظام بنایا تھا ہزاروں سال پہلے، یہودیوں نے، اسے کہتے ہیں سودی نظام۔ سودی نظام کا مطلب یہی ہے کہ سب میرے محتاج رہیں، یہ سرمایہ داروں کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور یہودی تو عیسائیوں سے بھی پہلے ہیں، عیسائی کا تو وجود نبی علیہ السلام اور اسلام کے آنے سے 600 سال پہلے عیسائیوں کا وجود ہوا، اس سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہودی تھے، یہودی اور مشرک ہزاروں سالوں سے۔ تو مشرکوں اور یہودیوں نے سعودی نظام بنایا، یہ سب سے پرانا، سب سے فرسودہ نظام ہے، پیسے کا معاشی نظام، سب سے فرسودہ نظام، دقیانوس نظام۔ یہ دقیانوسی نظام کو اپنے میڈیا، اپنے پروپیگنڈے کے زور پر انہوں نے ہمارے بے وقوفوں کو، برا لگے گا بہت لوگوں کو، جتنی کالج یونیورسٹیوں کی پیداوار ہے بے وقوف ہیں بھائی، برا نہ ماننا، کیونکہ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ ہم جدید دور سے ہیں، لہذا ہمارے جدید تقاضے ہیں، اور وہ پرانی فرسودہ چیز کو انہوں نے چاندی کے ورق لگا کر پیش کر دیا ہمارے طالب علموں کو، ہمارے پروفیسروں کو، ہمارے پی ایچ ڈی ماہرین کو، ہمارے معاشی اقتصادی ماہرین کو، اور وہ اسی فرسودہ چیز کو جدید کہہ کر ہمیں بھی، خود بھی بیوقوف بنے ہوئے، اپنے عوام اور ملک کو، قوم کو بیوقوف بنا کر تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ سب سے فرسودہ نظام ہے یہ سودی نظام، جدید نہیں ہے۔ جدید تقاضے، جدید، کئی دنیا کے جدید ملک ایسے ہیں کہ ان کے بینک میں سود صفر ہے، شرح سود صفر ہے، یہ نہیں ہے ہی نہیں، اور ہم سے مستحکم ہے وہ، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو مستحکم کا پہلا درجہ بھی نہیں ہے، نیچے جا رہے ہیں۔ مستحکم تو تب شروع ہوگا جب نیچے جانے کا عمل رکے، یہاں ٹھہر جائیں، ٹھہریں گے کچھ عرصے، پھر یہ بلندی شروع ہوگی۔ تو جب نیچے جا رہے ہیں تو پہلا درجہ بھی نہیں ہے ہمارا، نیچے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس فرسودہ نظام کو جسے ہم جدید 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 کہتے ہیں، 70 سال سے ہم آزاد ہونے کے باوجود آزاد وازاد نہیں ہوئے، جھوٹ بولتے ہیں سب، یہ نظام اسی طرح مسلط ہے۔ برطانیہ میں بھی ہے، کیونکہ وہاں جاگیردار موجود ہے، جاگیردار سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہاں بھی یہی ہے، لیکن پھر وہ اپنی رعیت پر ہم سے زیادہ کچھ ترس کھاتے ہیں، ہمارے ہاں تو ترس ہی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک ایسا بنایا کہ قوت خرید عام آدمی کی ایسی نہ ہو کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے، وہ باقی رہے، اپنے عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں قوت خرید رہے نہ رہے، نچوڑے جاؤ ان کو۔ تو یہ فرسودہ نظام ہے۔ میں نے بات لمبی ہو گئی، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرسوں تقریر کی ہے اسحاق ڈار نے، جو آج کی اس حکومت کے وزیر خزانہ ہیں، جو اس سے پہلے بھی وزیر خزانہ رہے ہیں۔ وہ تقریر میں باتیں تو اچھی ہیں کہ ہم سودی نظام کو ختم کریں گے اور آہستہ آہستہ ہم غیر سودی نظام لائیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ ایک آرڈر سے ہونے والی چیز ہے کہ فلاں تاریخ سے 1.5 مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد اس تاریخ کو سودی نظام ختم اور غیر سودی نظام شروع ہوگا۔ یہ اس طرح کی چیز، آہستہ آہستہ کی چیز کا مطلب دھوکہ دینا، بے وقوف بنانا ہے۔
بالٹی میں پانی میں آپ کی بالٹی میں پیشاب کے چند قطرے گر جائیں، آپ کہیں میں اسے آہستہ آہستہ پاک کر دوں گا، یہ آہستہ آہستہ پاک ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا آہستہ آہستہ پاک؟ یہ تو سارا پھینک کر نہیں بھرنی پڑے گی تو یہ پاک ہوگا۔ جس سیکنڈ جس منٹ میں اسے خالی کر کے اونڈے لیں گے اور جس سیکنڈ میں اسے بھر دیں گے، اب کہیں گے یہ بدل گیا نظام۔ لیکن اگر کہیں آہستہ آہستہ اسے میں کر دوں گا، کبھی نہیں ہوگا قیامت تک، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ یہ حکومتیں ڈار کی ہوں یا کسی کی ہوں، یہ سب آج تک عوام کو بے وقوف بناتے رہے۔ مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی ایم ہو اور ایم کیو ایم ہو اور فوج کی حکومت، سب بے وقوف بنایا اور سب نے اس نظام کو مضبوط رکھا۔ تو جیسے یہودیوں نے اور انہوں نے اس کو چاندی کے ورق لگا کر فرسودہ چیز کو پیش کیا ہوا ہے، ہماری دعا ہے کہ خدا کرے یہ دھوکہ نہ دے رہا ہو، کیونکہ ہمیں اتنی امید نہیں ہے، ہم بے وقوف نہیں ہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ ایک تقریر پر کر دکھاؤ، تقریر مت کرو، کر کے دکھاؤ۔ افغانستان کے طالبان ابھی آئے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں؟ نظام معاشی نظام کے لیے انہوں نے بھی اسی قسم کے ماہرین رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی ٹرمز ان کی، اصطلاحات ان کی ہیں، باہری ملکوں سے لینا دینا وہ اس نظام میں چلتا ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو ان کے وزیر خزانہ ہیں، وہ جب بیٹھے انہوں نے کہا کہ ڈالر نیچے لاؤ، انہوں نے فائلیں کھولی اور ٹرمز استعمال شروع کر۔ ٹرم بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ جب تم اردو بولتے ہو، میں اردو بولتا ہوں، تو تم پنجابی میں بات کرو میرے سے۔ پنجابی میں بھی ٹرمز ہیں، اردو میں بھی ٹرمز ہیں، اور عربی میں بھی ٹرمز ہیں، اور انگریزی میں بھی ٹرمز ہیں۔ انگریزی کی ٹرمز کیوں استعمال کرتے ہو پنجابی بولنے والوں سے اور اردو بولنے والوں سے، سندھی بولنے والوں سے، بلوچ بولنے والوں سے، اور سب اردو بولتے ہیں، ان سے یہ ٹرمز کیوں استعمال کرتے ہو؟ دھوکے باز ہو تم دھوکہ کر رہے ہو۔ اگر اردو کی ٹرم جا کے برطانیہ میں یہ چین میں کوئی استعمال کرے، اس کا سر قلم کر دیں گے اس وزیر کا، کہ تم دھوکہ دے رہے ہو قوم کو، یہاں کی زبان میں بات کرو۔ یہ چین ہے، چین کی اپنی زبان ہے، یہ جاپان ہے، یہاں کی اپنی زبان ہے۔ یہ ہم بے وقوف ہیں جو انگریزی بولنے میں، اس کے الفاظ یاد کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ برا نہ ماننا، ہم گدھے ہیں، گدھے جن کے کتابیں لدی ہوئی ہیں اور پڑھنی بھی نہیں آتی، سمجھنی بھی نہیں آتی، ہم سب وہ ہیں۔ تو ڈار صاحب یاد رکھیں، عوام تمہارا تختہ الٹیں یا نہ الٹیں، لیکن قیامت میں جہنم کا ایندھن بنو گے اگر تم نے عوام کو دھوکہ دیا اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران ہو، چاہے مشرف ہو، چاہے فوجی حکمران ہو، چاہے سول حکمران ہو، سب جہنم کا ایندھن بنیں گے جو توبہ کیے بغیر عوام اور اسلام کو نقصان پہنچا کر دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہمیں خوشی باتیں آپ نے کی، لیکن ہم اتنے خوش نہیں ہیں۔ خوشی تب ہوگی جب بالٹی پیشاب کی الٹ دو اور اس میں صاف پانی بھرو۔ یہ آہستہ آہستہ والا کام نہیں ہے۔ بے وقوف مت بناؤ، کرنا ہے تو فوری کرو۔ اور اگر سچ مچ مخلص ہو اور سوچ چکے ہو، اور تمہاری سوچ کافی نہیں ہے، جب تک یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہ سوچے، آپ تو اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہیں، اور ہماری ساری اسٹیبلشمنٹ باقی باہر کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی غلام ہے۔ ہاں، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بغاوت کا فیصلہ کر لیا کہ ہم بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور ہم سودی نظام ختم کر کے رہیں گے اور غیر سودی لا کے رہیں گے، تو اللہ کی تائید اور نصرت اور اللہ والوں کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی، اور انہیں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو بات ہو رہی تھی افغانستان کی، وہ چھوٹی سی بات، وزیر خزانہ سے ٹرم بولنی شروع کی، انہیں ٹرم نہیں آتی، مجھ سے بولیں گے مجھے بھی نہیں آتی، اور آپ آپس میں جو انگریزی پڑھے ہوئے ہیں وہ بولیں ٹرم تو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہے گا بھائی میں ڈاکٹر ہوں، میں کمپیوٹر کا ماہر ہوں، میں معاشیات کی اصطلاحات نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اس کا، ہر ایک کی اصطلاحات، اس کی وجہ سے یہ سمجھنا مجھے کچھ آتا ہے، یہ جہالت، بے وقوفی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، یہ دکھا، یہ جتھا فائلیں اپنے پاس رکھو، اس تاریخ کو ڈالر اتنے پہ آنا چاہیے، بس نکل جاؤ، فیصلہ دے کے اٹھ گیا۔
ڈالر ٹھیک ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، آج ان کی کرنسی ہم سے مضبوط ہے، تو بھائی بے وقوف نہیں ہیں ہم، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو پیسہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس پر کنٹرول صالحین کا ہوگا تو کام چلے گا، فساق اور فجار کا ہوگا وہ چوری کریں گے، بدعنوانی کریں گے۔ تو بہت اچھا اعلان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو دین کی مدد کی توفیق دے۔ دعاؤں سے نہیں آئے گا، صرف دعا کرتے رہیں، مدد کرو۔ ہر آدمی، ہر مسلمان پر مدد فرض ہے، مولویوں پر نہیں کہ مولوی مدد کریں، یہ دین کی بات ہے، دینی طلبہ مدد کریں۔ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس کو نبی علیہ السلام کے قوانین کی مدد کرنی پڑے گی اگر اپنا ایمان بچانا چاہتا ہے تو۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، ہمیں مدد کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔